ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مقرر شیرین بیان حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انہیں لیاری کڈا آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب الحمدللہ حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب نے یہاں جو 8 سال سے درس قرآن دے رہے تھے، آج ان کا ختم ہوا، اور الحمدللہ یہاں مسجد میں مختلف کورس ہوتی ہیں۔ اب سیرت کورس بھی شروع ہے، اس میں بھی کافی ساتھیوں نے حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ یہاں کے ساتھی تعاون کرتے ہیں۔ یہاں مقامی ساتھیوں نے حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب، حضرت مولانا عبداللہ بلوچ صاحب اور دیگر ساتھیوں کے لیے اجرت کا انتظام کیا ہے، تو حاجی حنیف صاحب اور دوسرے ساتھی مہمانوں کو ابھی اجرت پہنائیں گے۔ الحمدللہ ویسے یہاں یہ مسجد جو ہے مختلف کتابیں، حدیث کی کتاب، قرآن کریم کا درس، اسی طرح سیرت کورس مختلف مواقع پر حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب یہاں کراتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں کے مقامی ساتھیوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا جذبہ ہے، اور وہ اس طرح کے پروگرامات کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی سے طالب رہا مفتی عبدالمتین صاحب۔ اب میں بلا کسی تاخیر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی وفقنا لإشاعة القرآن والسنة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على بدن محمد جسد محمد بلد محمد قبر محمد روح محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا پر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل اہل طوفان کو. حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل اہل طوفان کو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، علماء کرام تشریف فرما ہے. درس قرآن کا سلسلہ جو یہاں جاری تھا اور جاری رہے گا انشاءاللہ. اس کا اختتام ہوا، اختتام کے بعد پھر آغاز. آخری سورتوں کا درس مولانا صاحب نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہے اس پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے اس قرآن کریم کو پڑھنا، ناظرہ کے ساتھ پڑھنا. پھر ایک اور حق ہے اس کو یاد کرنا. پھر ایک حق یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی پڑھنا. اور ایک حق یہ ہے کہ آگے اس کی تبلیغ کرنا. اور آخری حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو بطور قانون پوری دنیا میں نافذ کرنا. خدا کی زمین پر خدا کا نظام. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. اب یہ حقوق، یہ سارے حقوق، ان کا مرکز مسجد اور مدرسہ ہے. آپ کو قرآن کریم پر ایمان کی تبلیغ، ایمان کی ترغیب بھی مدرسہ اور مسجد سے ملے گی. پھر آپ کو ناظرہ پڑھایا جائے گا مسجد اور مدرسے میں. پھر قرآن کریم یاد کرنے
کی ترتیب مسجد اور مدرسے میں، پھر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہوگی مسجد اور مدرسے سے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کی تبلیغ ہوگی۔ اس کی ترتیب بھی مسجد اور مدرسے سے ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جس نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی ہے، ایک عالم دین تھے، مسجد اور مدرسے سے اس کا آغاز ہوا۔ آج پوری دنیا میں اسلام پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم کا جو مرکزی مسئلہ ہے، مرکزی مسئلہ پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے۔ مرکزی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں میں ناکامی۔ یہ قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہے خدا کی زمین پر خدا کا حساب۔ تو اس کا انتظام بھی مدرسے سے ہے، اور آگے پھر اس قرآن کریم کو بحیثیت ایک نظام کے نافذ کرنا، اس کی ترتیب بھی مسجد اور مدرسے سے بنتی ہے۔ علماء کرام نے آپ کے سامنے بات رکھی ہوگی۔ قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے قرآن کے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورہ انعام تک، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے آگے سورہ کہف تک، پھر سورہ کہف سے سورہ سبا تک، اور پھر سورہ سبا سے آخر قرآن تک۔ مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے سورہ انعام میں جاؤ، وہاں بھی آغاز الحمدللہ سے۔ آگے سورہ کہف میں جاؤ، آغاز الحمدللہ سے۔ سورہ سبا میں جاؤ، آغاز الحمدللہ سے۔ اور پھر قرآن کریم میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں وہ 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 مضامین ہیں۔ وہ 8 مضامین، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت۔ نمبر 3، احکام۔ نمبر 4، بشارت۔ نمبر 5، تخویف۔ آگے جہاد، آگے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کے بڑے بڑے مضامین ہیں، اور پھر یہ سارے کے سارے مضامین سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ کہاں جمع ہے؟ توحید بھی وہاں پر ہے، رسالت بھی وہاں پر ہے، جی قیامت بھی وہاں پر، مالک یوم الدین۔ توحید، رسالت، قیامت، احکام، تخویف، بشارت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے مضامین پھر سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو آخری سورت ہے، اس آخری سورت کا پہلے سورت کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ آخری سورت سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس آخری حصے کی آخری سورت کا پہلے حصے کی پہلی سورت
سورت کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک جوڑ ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ فاتحہ میں دعا کا ذکر ہے، بندے نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اپنا تعلق بھی ظاہر کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد بندے نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے عملاً صراط مستقیم سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، جس راستے پہ میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ صراط مستقیم قرآن کریم میں صراط مستقیم کے 3 مصداق ہے۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، اور قرآن کریم، یہ 3 مصداق ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ صراط مستقیم۔ اللہ مشکل کشا، یہ صراط مستقیم۔ اللہ حاجت روا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ داتا گنج بخش، یہ کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک تو وہ بھی ہے نا، ایک آدمی سعودی عرب گیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کو عربی آتی ہے نا؟ عربی آتی ہے؟ تو ایک آدمی گیا تو مولانا صاحب سعودی عرب، وہ راستہ بھول گیا، تو اس نے کہا کہ عربی سے سوال پہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے کعبے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم اللہ کی وحدانیت۔ نمبر 1 قرآن کریم میں صراط مستقیم کا مصداق اللہ کی وحدانیت، یہ قرآن کا مرکزی موضوع بھی ہے۔ نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ نمبر 3 یہ قرآن کریم صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ میں سوال ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ بقرہ میں اس کا جواب آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ پورا قرآن کریم صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کو اپنائیں گے تو پھر اللہ تک پہنچیں گے۔ اب سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا ہے، اور آخری سورت میں کہاں پر؟ بالکل آخری سورت میں صراط مستقیم کے سب سے بڑے دشمن شیطان ابلیس کی شرارت سے بچنے کی دعا ہے۔ صراط مستقیم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا تھا، بہت پرانے زمانے میں کہا تھا، جب اس کو مردود کیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں تو مردود ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا۔ اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد اور جنت کے سامنے رکاوٹ بنوں گا۔ جنت تک جانے کا راستہ تو صراط مستقیم ہے۔ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر اولاد آدم کو دوسرے راستوں پہ لگاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ تو یہ شیطان یہ
صراط مستقیم کا بڑا دشمن ہے. اچھا، اور اسی وجہ سے تو یہ پریشان تھا جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی 4 مراحل پہ. شیطان چیخ چیخ کے رو رہا تھا. سب سے پہلے جب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب شیطان کو آسمانوں سے زمین پہ پھینکا گیا، اور جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو شیطان بہت پریشان تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا، اس لیے کہ شیطان تو صراط مستقیم کا دشمن ہے. اور سورہ فاتحہ میں تو ہر رکعت میں آپ بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ پریشان ہو گیا کہ میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھ کر لوگوں کو پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور یہاں پر ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میرا کام تو خراب ہو گیا، اس کا کام خراب ہوگا انشاءاللہ. اب شیطان کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولیں. اور رحمان کو راضی ہونے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. رحمان کو راضی کریں گے. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 3 چیزیں ہیں خطرہ ایمان. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں خطرہ ایمان: شیطان، قادیان، شیزان. شیطان، قادیان، شیزان. آپ چھوٹے کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں بہرحال اسی وزن پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی جو آخری سورت ہے اس میں صراط مستقیم کے بڑے ڈاکو ابلیس کی شرارت سے بچنے کی دعا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ کو مولانا صاحب نے بتایا ہوگا کہ اس صورت میں ناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ. پہلے ناس سے مراد چھوٹے بچے ہیں، دوسرے ناس سے مراد نوجوان ہیں، تیسرے ناس سے مراد بوڑھے ہیں، چوتھے ناس سے مراد اچھے لوگ ہیں، اور 5ویں ناس سے مراد بدترین لوگ ہیں. یہ 5 مرتبہ ناس کا لفظ آیا. قل اعوذ برب الناس. چھوٹے بچے تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام رب یہاں پر لایا. کیا لایا؟ رب. اور نوجوان یہ ڈنڈے کے ذریعے سے سیدھے ہوتے ہیں. ملک الناس، ملک کا معنی بادشاہ. اور نوجوان یہ سیدھے ہوں گے جب اسلامی ریاست ہوگی، سب کچھ برابر ہوگا، تو وہاں پر ملک لایا. اور الہ الناس جو بوڑھے ہیں وہ بڑھاپے میں عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بڑھاپے میں بھی خیال آ گیا، بڑھاپے میں اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو گیا. اور جو چوتھی قسم ہے فرمایا اس ناس سے مراد اچھے لوگ ہیں. یوسوس فی صدور، یہ جو شیطان ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے اچھے لوگوں کے دلوں میں. یہ جو برے لوگ ہیں وہ تو ویسے شیطان کے پارٹی والے ہیں، کافر لوگ تو ویسے شیطان کی پارٹی والے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں، ایک آدمی چلے پہ چلا گیا جی، 4 ماہ پہ چلا گیا، ماشاءاللہ سب نے 4 ماہ لگائے. بھائی کس کس نے 4 ماہ لگائے تبلیغ میں؟ کتنے آدمی میں 4 بھی نہیں ہے؟ 4 ماہ کس کس نے لگائے بھائی؟ اچھا، تو 4 ماہ پہ چلا گیا. اب یہ اچھا آدمی بن گیا. جب یہ واپس آتا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. سب سے پہلا وسوسہ شیطان کا یہ ہے کہ علماء سے نفرت. کس سے نفرت؟
شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے یہ 4 ماہ لگانے والا اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اللہ کے راہ میں 4 ماہ لگا دیے، جب یہ آتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا پہلا وسوسہ گمراہی کا سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ علماء سے نفرت ہو۔ کس سے نفرت ہو؟ یہودیت کی سازش بھی یہی ہے، عیسائیت کی سازش بھی یہی ہے، اور قادیانیوں کا تو منصوبہ یہ ہے کہ علماء سے نفرت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ منبر پر بیٹھ کر مسائل بتانے والا کون ہے؟ مولوی۔ جمعے کا بیان کرنے والا کون ہے؟ نمازیں پڑھانے والا کون ہے؟ اب رمضان کا مہینہ آئے گا، قرآن سنانے والا کون ہے؟ تو قادیانی چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں علماء سے نفرت پیدا ہو جائے، پھر عالم منبر پہ بیٹھ کے بات کرے گا، لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو 4 ماہ لگائے، جب 4 ماہ لگا کے واپس آ گیا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ناس سے مراد اچھے لوگ ہیں، اور جس دکان کے اندر سونا پڑا ہوا ہو، سامان ہو، تو چور ڈاکو وہاں جاتا ہے، خالی کنڈر میں کوئی نہیں جاتا۔ تو جو 4 ماہ لگا کے آ گیا ہے، اب اس کی ایمانی قوت بن گئی ہے، شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے۔ کیا بولتا ہے بھائی کہ مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ ذہن سازی شیطان کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا معنی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی اصلاح۔ کیا ہے بھائی؟ اصلاح المعاش والمعاد، دنیا اور آخرت کی اصلاح سب سے زیادہ اچھے طریقے سے عالم دین کر سکتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور آخری ناس سے کون مراد ہے؟ بدترین لوگ، من الجنتی، فرمایا جنات۔ شیطان کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق جنات سے ہے اور ایک کا تعلق انسانوں سے ہے۔ جس کا تعلق جنات سے ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو پناہ میں لائیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن جو انسان کی شکل میں شیطان آیا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ من الجنت والناس، شیطان کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق جنات سے ہے اور ایک کا تعلق، اور اس کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ مولوی صاحب۔ کون؟ مولوی صاحب، مولانا عبد الخالق صاحب، مولانا عبداللہ بلوچ صاحب، بشیر جنگی صاحب، دیگر علماء کرام۔ یہ جو محراب ہے، محراب چائے حرب جنگ کرنے کی، محراب جانتے ہو نا؟ محراب میں کون ہوتا ہے؟ دو سے بولے، مولوی ہوتے ہیں، مولوی۔ تو محراب کا معنی ہے جنگ کرنے کی جگہ۔ اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، بندوق ہوتا ہے، پسٹول ہوتا ہے؟ نہیں، یہ لڑتا ہے محراب کے اندر شیطان الجن سے، اس شیطان سے لڑتا ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے۔ کس سے ہے؟ تو امام کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ لوگ بھی اللہ اکبر۔ وہ رکوع کرتا ہے تو آپ اس کی قیادت میں رکوع کرتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اس کی قیادت میں سجدہ کرتے ہیں۔ امام کے سجدے سے پہلا سجدہ کر لیا تو آپ کی نماز ادھر ادھر ہو گئی۔ امام کی قیادت مسجد کے اندر، محراب کے اندر، جب یہ شیطان الجن کے خلاف لڑتا ہے، یہی مولوی صاحب مسجد سے باہر جا کر پھر شیطان الانس کے خلاف لڑتا ہے، پھر امریکہ کے نظام کے خلاف لڑتا ہے۔ پھر آپ لوگ اس مولوی کی قیادت کو مانتے ہو؟ بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ پھر مولوی کی بات کو مانتے
نہیں ہے۔ تو جو مسجد کے محراب میں مولوی صاحب کی قیادت کو مانتا ہے اور مسجد سے باہر مولوی صاحب کی قیادت کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا تباہی ہے۔ ابو جہل کا نام لے لیا، عتبہ شیبہ کا نام لیا، رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازی تباہ ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی نماز کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ 5 مرتبہ ناس کا ذکر، آخری بات عرض کر رہا ہوں قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں، عالم ارواح میں ہم سب نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا الستو بربکم، الستو بربکم قالوا بلا۔ رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں پیدا کروں گا، تمہارے سر پر انسانیت کیا تاج سجاؤں گا، تمہیں یہ انعامات عطا کروں گا، لیکن مجھے بتاؤ وہاں جا کر کس کی عبادت کرو گے، وہاں جا کر سجدہ کس کے سامنے کرو گے؟ الستو بربکم، وہاں جا کر قانون کس کا مانو گے؟ سپریم اتھارٹی کون ہوگی؟ رب کا معنی یہ سپریم اتھارٹی، الستو بربکم ہو گیا۔ اب آئیے، جب قرآن کریم آغاز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یہ ہو گیا دعویٰ۔ کیا ہو گیا؟ یہ دعویٰ ہو گیا۔ دعوے کے لیے دلیل تو بہت سارے دلائل، ایک دلیل ہے رب العالمین، رب کا لفظ آ گیا۔ پھر آگے جاؤ، قرآن کریم جب مرکزی موضوع بیان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں رب کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب قرآن کریم الوداع کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس، اور جب قبر میں انسان کو رکھا جائے گا وہاں سوال ہوگا مر ربک، یہ رب یہ بار بار اس لیے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ جی سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر قرآن کریم سورہ نحل میں جاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہاں دعوت ادعو الی سبیل ربک، یعنی فرمایا ادعو الی سبیل خالقک مالکک رازقک، نہیں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، معنی یہ ہے کہ آپ کی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، آپ کی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آپ کی دعوت بنیادی طور پر اس چیز کی ہونی چاہیے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، میں آج کل ختم بخاری بھی ہوتا ہے، ختم قرآن بھی ہوتے ہیں، پروگرامات چل رہے ہیں، موسم بہار ہے آج کل، کیا ہے؟ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے اس کے راوی ہے حضرت عمر۔ کون ہے بھائی؟ سب کو رضی اللہ عمر کو جانتے ہو نا، ابو بکر صدیق کو بھی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ابو بکر ہمچو کعبہ عمر طوافہا، ابو بکر ہمچو کعبہ عمر طوافہا، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔
تو بھائی حضرت عمر پہلے راوی ہے، لیکن حضرت عمر کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میرے آقا کی دعا ہے، ایک قرآن کریم کی عظمت ہے، اور ایک حضرت عمر کی بہن کا کردار ہے کہ حضرت عمر کی بہن نے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنایا، قرآن کا ماحول بنایا، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، حضرت عمر نے وہ تلاوت سن لی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ تو بنیادی کردار حضرت عمر کی بہن کا ہے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام سے آواز لگتی ہے، اس میں بنیادی کردار بھی ایک خاتون کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی، اور وہ رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کے وظائف کے باوجود قرآن کریم کی ختمیں کیا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا رمضان میں وہ 2 ختمیں کرتی تھی، 3 ختمیں کرتی تھی، 4 5 6 نئی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ 20 بڑے مسلمان، کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، 20 بڑے مسلمان کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان کے مہینے میں 40 ختمیں کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب ایسی خاتون ہو اور اس کی گود میں پرورش پانے والا پھر حضرت الیاس بنتا ہے، جب ماں کی تربیت مدرسے میں ہو، مستورات میں ہو جائے، تو پھر اس کی تربیت میں جو بچہ ہوگا وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوگا۔ تو گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھروں کے اندر بھی نوافل پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو، فرض کے لیے مسجد میں آؤ۔ تو گھروں کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں کہ جی وہ بھی یہ باتیں سن رہی ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے، اسلام نے جو عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ بہت بڑا احترام ہے اسلام میں۔ عورت خاتون وہ انقلاب لا سکتی ہے، وہ انقلاب لا سکتی ہے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جی، ایک بادشاہ ہے، افغانستان کا حوالہ دیا، خبر آئی کہ دشمن نے ہمارے سرحدات پہ حملہ کیا ہے، بادشاہ گھر میں پریشان بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو مقابلے کے لیے بھیج دیا، خبر آئی کہ بیٹا میدان سے بھاگ گیا، بادشاہ پریشان ہے۔ بادشاہ کی بیوی کہتی ہے کیا پریشانی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے دشمن نے حملہ کر لیا، یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے بیٹے نے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ بادشاہ کی بیوی کہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا، سب کو سبحان اللہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ کہتے ہیں میرے پاس خبریں آئی ہیں، اسپیشل براج والے آئے، بالکل اعلیٰ قسم کے مخبر آئے ہیں، مجھے وہاں سے خبریں پہنچی ہیں کہ ہمارے بیٹے نے میدان چھوڑ دیا، بیٹا بھاگ گیا، دشمن حملہ آور ہو گیا۔ بادشاہ کی بیوی کہتی ہے کچھ بھی ہو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بیٹا میدان سے بھاگ جائے۔ دوسرے دن بادشاہ پھر پریشان، بیوی کا وہی جواب،
دوسرے یا تیسرے دن بادشاہ کے بہت خوش ہیں، ساری پریشانیاں ختم، بیوی نے کا معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو پکی ہے کہ ہمارا بیٹا میدان میں ڈٹا رہا، ہمارا بیٹا میدان سے بھاگا نہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ خبریں آئی ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا لڑکا بھاگ گیا ہے، اور تو کہہ رہی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بیٹا اور میدان سے بھاگ جائے، اس میں راز کیا ہے؟ تو بادشاہ کی بیوی شاہی محل میں رہتی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے یہ بھی ایک راز کی بات بھی اب بتانا پڑے گا۔ کیا راز کی بات؟ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، حرام تو حرام ہے، جس لقمے میں حرام کا شائبہ ہو وہ لقمہ میں نے منہ میں ڈالا نہیں، اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا میں اس کو دودھ پلاتی تھی، اس دوران بھی لقمہ حرام کا تو حرام، جس لقمے میں حرام کا شائبہ تھا میں نے وہ لقمہ کھایا نہیں۔ جب یہ دودھ کا تقاضا کرتا میں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی۔ جس بیٹے کی پرورش حلال سے ہوئی ہو، مجھے قوی امید تھی کہ یہ بچہ میدان سے بھاگے گا نہیں۔ تو تربیت ہو سکتی ہے اولاد کی، بادشاہ کے گھر میں بھی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھو بھائی، قرآن کریم کو سمجھو۔ سب سے پہلا کام قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے تعویلات کی ہے بہت ساری۔ ایک معنی اس کا یہ الف کا معنی ہے اول، الف کا معنی، لام کا معنی ہے لازم، میم کا معنی ہے مومن، اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب۔ اور میرے استاد حضرت قاضی فضل اللہ جان دامت برکاتہم العالیہ وہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سورہ رحمان میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے، قرآن کی تعلیم اور تعلم کا تذکرہ پہلے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس سے معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلا کام قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں گے نا، جب ہم نے قرآن سیکھ لیا نا تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ یہ جو گڑبڑ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم قرآن سمجھے نہیں۔ اگر قرآن کریم کو سمجھے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اصل مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ تقریر کے آغاز میں کیا کہو، ایاک نعبد ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی کس کی عبادت، مسجد سے باہر بھی کس کی عبادت، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تو کہہ دیا ایاک نعبد، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ مسجد سے باہر نکلے، کوئی مزار، کوئی چنڈی نظر آئی، وہاں پر سر جھکایا، یہ پھر غداری ہے، یہ پھر دھوکہ ہے۔ نہیں، مسجد کے اندر بھی کس کی عبادت، باہر بھی کس کی عبادت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو اصل میں ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو نماز کو نہیں سمجھا۔ آپ لوگ وتر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کتنے رکعت پڑھتے ہو؟ 3 رکعت۔ اس میں دعا قنوت پڑھتے ہو؟
ہمارے علاقے میں جو دعا قنوت پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ نخلع ونترک من یفجر. آپ کے دعا قنوت یہی ہے؟ غور سے بولے بھائی، یہی ہے نا؟ نخلع ونترک من یفجر. بندے کی نیت باندھ لی، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہا اور پھر اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ نخلع ونترک من یفجر. اے اللہ، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس آدمی کے ساتھ، ہم بالکل الگ تلگ ہیں ان لوگوں کے سے الگ تلگ ہیں. من یفجر، جو آپ کے دین کے دشمن ہو، جو دین کے راستے میں رکاوٹ ہو، جو مشرک ہو، جو بدعتی ہو، جو دین کے مخالف ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، ان کے ساتھی ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. نخلع ونترک من یفجر. یہ ہم نے دعائے قنوت میں پڑھ لیا، لیکن جب مسجد سے باہر چلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر اپنا بڑا اس آدمی کو بناتے ہیں جو معاشرے میں سب سے بڑا حرامی ہو. ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ مسجد میں کہہ دیا کہ نخلع ونترک من یفجر. جو فاجر و فاسق ہے، دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، پھر اپنا سربراہ اسی کو بناتے جو سب سے بڑا وہی ہو، اللہ ہر بلا سے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے دعائے قنوت کو سمجھا نہیں. تو دعائے قنوت کو سمجھیں گے نا؟ جو قرآن کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، آئندہ بھی بیٹھیں گے. آپ قرآن کو اول سے آخر تک ترجمہ پڑھ لینا، پھر تراویح میں جب آپ کھڑے ہوں گے نا، وہ بھائی قاری صاحب 5 پارے پڑھے، کوئی پرواہ، اس لیے کہ آپ ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ قصہ ذکر ہو رہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ قرآن کا درس دوبارہ بھی شروع ہوگا. مثلا دوبارہ اس میں کون شرکت کرے گا؟ اور آپ شرکت کریں گے درس قرآن میں جو یہاں پر دیگر کلاسیں لگتی ہے، اور اسی حالت میں موت آئی تو شہادت کی موت ہوگی. ٹھیک ہے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، یہ مسئلہ ہوگا. تو انشاءاللہ قرآن کے درس میں بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.